ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق جو 300 بڑی بیماریاں ہیں اس میں جو سب سے ٹاپ پہ ہے وہ مینٹل ہیلتھ ڈیزیز ہے، یعنی دماغ کی جو بیماری ہے وہ سب سے ٹاپ پہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ تیزی سے پھیل بھی رہی ہے۔ اور جو سٹریس ہے یہ اس وقت کا سب سے بڑا گلوبل ایشو بن چکا ہے، یعنی ہر دوسرا بندہ کہیں نہ کہیں ڈپریشن کا شکار ہو نہ ہو لیکن سٹریس کا شکار ہو رہا ہے۔ ابھی مینٹل ہیلتھ کو ہمیں کتنا سیریس لینا چاہیے اور کیسے اس مینٹل ہیلتھ ڈیزیز سے بچیں، تو اس کو 3 سمپل سٹیپ میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو مینٹل ڈیزیز ہے یہ کوئی اسپیسیفک ایج کے لیے نہیں ہے۔ آج کل بچوں میں بھی ڈپریشن اور انزائٹی، سٹریس آ رہا ہے، نوجوانوں میں یہ چیز بہت کامن ہے، اور ہمارے بڑوں میں تو اس لیے ہے کہ ایک بہت زیادہ عمر کا حصہ گزر چکا ہے اور بچوں کی پریشانی، حالات کی مختلف انہوں نے چیزیں دیکھی ہیں، تو وہ بھی کہیں نہ کہیں اس مینٹل ہیلتھ ڈیزیز کا شکار ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز جس پہ ابھی سے ہم سب کو ہوشیار ہو جانا چاہیے وہ یہ آج کل کے دور کا ہمارا لائف سٹائل، یعنی اگر ہم اپنی لائف کو دیکھیں اسکول کالج کے بعد ایک دم سے جو ہماری زندگیوں میں سوشل میڈیا آیا ہے، یہ بہت زیادہ الارمنگ سچویشن ہے کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں اس مینٹل ہیلتھ ڈیزیز کا شکار بن سکتے ہیں۔ اور ہمارے بچوں کے بارے میں بھی ہمیں ٹائم سے سوچنا چاہیے کہ جس طرح وہ موبائل یوز کر رہے ہیں، ہر وقت ضد کرتے ہیں، ہر وقت ان کو اپنی پسند کی ہر چیز چاہیے، تو آج کل کی سچویشن کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ ہم اور ہمارے بچے بہت جلد اس ڈیزیز کا کہیں نہ کہیں شکار ہو سکتے ہیں اگر ہم نے ٹائم سے احتیاط نہ کی تو۔ سب سے اہم پوائنٹ جو میں ڈسکس کرنے والی ہوں، اس سے اگر کوئی شخص ابھی بھی مینٹل ہیلتھ ڈیزیز کا شکار ہے تو 60 سے 80% وہ ابھی بھی ٹھیک ہو سکتا ہے صرف اس ایک پوائنٹ پہ عمل کر کے، وہ ہے فزیکل انرجی اینڈ فزیکل ایکٹیویٹی۔ جو بھی مینٹل النس ہے، بیماری ہے، اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ۔ اگر کوئی بندہ فزیکلی ان ایکٹیو ہے اس کو آٹومیٹکلی اس کا مائنڈ کم از کم بھی سٹریس کا شکار لازمی ہوتا ہے۔ مطلب اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، آپ نیچر کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہو، سوئمنگ، رننگ، واک، ایکسرسائز، کسی بھی طرح کی کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے، تو جیسے ہی آپ کی زندگی میں کوئی چھوٹی سی بھی پریشانی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مینٹلی طور پہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہو کہ چھوٹی سی بھی پریشانی آئے اور فوراً آپ کا مائنڈ جلدی جلدی کام کرے، کوئی اس کا سولوشن نکالے یا اس پریشانی کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرے۔ آج کل بارش ہوتی ہے تو ہم لوگ موبائل پہ اسٹیٹس پہ دیکھ لیتے ہیں کہ واو سورج ڈوب رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، تو ہم لوگ موبائل پہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ سیم سچویشن یہی بچوں کے ساتھ ہے کہ بچے جو ہے وہ بہت زیادہ چڑچڑے، غصیلے، ضدی بن رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز بہت کم ہو گئی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹی ہو بھی رہی ہے تو یہی کہ 2 کھلونے ایک ہی کمرے میں مل گئے، ان کے ساتھ کھیلتے رہے۔ بھاگنا، نیچر کے ساتھ جو کنیکشن ہے، ہوا، مٹی، پانی میں تیرنا، مٹی کے گھر بنانا یا کسی بھی طرح کھیلنا کودنا، کسی گیم کو سیکھنا، کسی گیم میں حصہ ڈالنا، کھلی فضا میں کھیلنے کودنے کی جو چیزیں اور ایکٹیویٹیز ہیں یہ بہت کم ہونے کی وجہ سے بچے بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ غور کریں کہ جب ہم سیڈ ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں، نہ نہانے کا دل کرتا ہے، نہ ایکسرسائز کرنے کا دل کرتا ہے، یا ہم اپنی نارمل روٹین میں دیکھ لیں، اگر ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ ہم بہت پریشان ہیں، کسی ٹینشن میں ہیں، کسی سوچ میں ہیں، تو ہم نہ تو ایکسرسائز کر رہے ہیں، تو نہ نہانے کا دل کرتا ہوگا، نہ صفائی کرنے کا دل کرتا ہوگا، نہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے ہنسنے کا دل کرتا ہوگا، بس ایک ہی سوشل میڈیا پہ ٹائم گزار کے اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح مصروف رکھنے کی ویسے کوشش ہے۔ پریشانی اور ٹینشن سے بس بھاگ رہے ہیں، بھاگنے کے چکر میں ہم اپنا اور ٹائم ضائع کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور مزید سوچ کے۔ آپ یہ یاد رکھیے کہ سوچنا، تھنکنگ ہمارے پرابلمز کا کوئی بھی سولوشن نہیں ہے، بلکہ اپنے ہی پرابلمز کے بارے میں سوچنا ہی ہمیں اس بیماری کی طرف لے جائے گا۔ جب بھی کبھی آپ ایک سچویشن میں، ایک سوچ میں سٹک ہو جائیں تو وہیں سب کچھ چھوڑیں، فوراً کمرے سے نکلیں، کوئی واک کریں، ایکسرسائز کریں، کچھ اچھا سا کھائیں، اچھی نیند لیں، کچھ بھی کریں، لیکن ایک ہی جگہ اسی سوچ میں کبھی بھی مت بیٹھیے گا۔ آپ یوں سمجھیے کہ جب بھی آپ کو سٹریس فیل ہو، کوئی ایک بات پریشان کر رہی ہو اور آپ ایک ہی جگہ بیٹھے رہے، اسی کو سوچتے رہے، آپ آہستہ آہستہ خود کو ایسے سمجھ لیں کہ زہر دے رہے ہیں۔ یہ میڈیکلی پروون ہے کہ جب انسان کوئی موومنٹ کرتا ہے، فزیکل ایکٹیویٹی کرتا ہے، تو ہمارے باڈی کے اندر جتنے بھی بایولوجیکل ری ایکشن
ریئیکشن ہو رہے ہیں ڈپریشن کاز کرنے کے، اسٹریس کاز کرنے کے، وہ اس ریئیکشن کو فزیکل موومنٹ بہت کم کر دیتی ہیں۔ اسی طرح فزیکل ایکٹیویٹی کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ مختلف لوگ بہت زیادہ ایموشنلی سینسیٹیو ہوتے ہیں، کسی کو غصہ جلدی آتا ہے، کچھ لوگ بہت زیادہ جلدی سیڈ ہو جاتے ہیں تھوڑی سی بھی بات پہ، اور اگر انہی ایموشنز کو ہم کمرے میں بیٹھے بیٹھے ٹیکل کرنا چاہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب ایموشنلی ہم بہت زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کریں، دماغ الگ پھٹ رہا ہوتا ہے، غصہ آ رہا ہوتا ہے، کبھی رونا آ رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی اگر آپ اٹھ کر کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کریں گے، اسپیشلی میں گیم ریکمینڈ کروں گی کہ گھر والوں کے ساتھ کوئی بھی فزیکل گیم کھیل لیں یا ایکسرسائز کرنے لگ جائیں، اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے، یا نہا لیں۔ اور 3 ایسے مین فیکٹرز ہیں جو ہماری مینٹل ہیلتھ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے نیند۔ اگر آپ کی سلیپ روٹین اچھی نہیں ہے، پراپر نہیں ہے، آپ رات کو جلدی ٹائم سے نہیں سوتے، بہت لیٹ نائٹس ہوتے ہیں، اور صبح آپ جو ہے وہ 10 بجے 11 بجے اٹھتے ہیں، تو اس سے آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ افیکٹ ہوگی، کیونکہ انسان رات کو کوالٹی والی نیند نہ لے، ٹائم سے 10 بجے نہ سوئے، تو چاہے وہ دن میں جتنا بھی سوئے، کمر میں درد الگ ہو رہا ہوتا ہے، لیزینس اور نیند سے اٹھنے کے بعد بھی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بہترین حل یہ ہے کہ مارننگ پرسن بنیں، صبح جلدی اٹھیں اور رات کو ٹائم سے سوئیں۔ اور دوسرا فیکٹر جو ہماری مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کرتا ہے وہ ہے فوڈ۔ آپ کی خوراک انڈائریکٹلی آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے۔ اگر آپ پروٹین انٹیک صحیح سے نہیں لے رہے، پانی صحیح سے نہیں پیتے اور ہیلدی چیزیں نہیں کھاتے، تو آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ افیکٹ ہوگی اس سے بھی۔ اور تیسرا فیکٹر جو ہمارے مائنڈ کو افیکٹ کرتا ہے وہ ہے ہمارا اپنا مائنڈ، یعنی ہم لوگ بہت زیادہ جب فارغ رہتے ہیں، کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کرتے، ہمارا سارا دن صرف ریلز میں اور موبائل میں یا سونے میں، کھانے میں، ایک دوسرے کے ساتھ فضول باتوں میں بحث کرنے میں گزرتا ہے، تو اس سے آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ افیکٹ ہوگی۔ اگر کوئی شخص اپنی فزیکل ہیلتھ، ایموشنل ہیلتھ، فوڈ انٹیک، سلیپ اور اپنے مائنڈ کو صحیح جگہ استعمال کرتا ہے، یعنی فارغ نہیں رہتا، فضول کاموں میں نہیں پڑتا، فضول بحث نہیں کرتا، تو وہ شخص کبھی بھی دماغی بیماری کا شکار نہیں ہو سکتا۔